بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سورة الأسر کی تفسیر. مقام نزول سورہ اثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ اثر نام رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ عربی میں زمانے کو اثر کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اور اس مناسبت سے اسے سورہ اثر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ اثر کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتا دیا گیا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے کے علاوہ وہ آدمی ضرور نقصان میں ہے، کیونکہ اس کی عمر لمحہ بہ لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ سورہ تکاثر کے ساتھ مناسبت۔ سورہ اثر کی اپنے سے ماقبل سورت تکاثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تکاثر میں لوگوں کی دنیاوی امور میں حد سے زیادہ مشغولیت اور آخرت کی تیاری سے غفلت کا ذکر ہے، اور اس صورت میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جس میں انسان کا مشغول ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اور ترجمہ کنز عرفان کے مطابق، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ ترجمہ کنز عرفان کے مطابق، زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اس آیت میں مذکور لفظ اثر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے، اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اثر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اثر سے نماز اثر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس کی طرف دل جھکتا ہے، یہاں زمانہ سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے،
اور جس طرح لا امرو کا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے۔